السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ عقیدہ کی کتاب شرح العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے۔ چونکہ یہ کتاب عقیدے کے تعلق سے ہے، اس لیے عقیدہ کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف، عقیدہ کی اہمیت و فوائد جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم عقیدہ کی اہمیت جان لیں تو انشاءاللہ عقیدہ کی کتاب پڑھنے میں ہمیں دلچسپی ہوگی اور مزہ آئے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے لفظ عقیدہ کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو عقیدہ لفظ عقادہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو باندھنا، گرہ لگانا، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ گانٹھ لگانا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے اعتقدت کذا، میں ایسا اعتقاد رکھتا ہوں، یعنی اپنے دل اور ضمیر میں یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے، میں نے اپنے دل میں اور اپنے ضمیر میں فلاں چیز کو باندھ لیا ہے۔ یہ لغوی طور پر عقیدہ کا معنی ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ عقیدہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو عقیدہ کی اصطلاحی تعریف یا پھر عقیدہ کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، جسے ایمان ارکان بھی کہا جاتا ہے، یعنی 6 چیزوں پر ایمان لانا جو کہ غیب کے تعلق سے ہے، ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانے کا نام عقیدہ ہے شرعی طور پر۔ شریعت 2 اقسام میں تقسیم ہوتی ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں، شریعت 2 اقسام میں تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1 عقائد، یعنی عقیدہ کی جمع عقائد۔ نمبر 2 اعمال، عمل کی جمع اعمال۔ عقائد کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے، عقائد کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جن میں کیفیت عمل سے تعلق نہیں رکھتے۔ عقائد کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جن میں کیفیت عمل سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ عقائد کا تعلق اللہ رب العالمین کی ربوبیت سے ہے،
اللہ رب العالمین ہی کے لیے عبادت کو وجوبی طور پر ثابت کرنے کا نام ہے، اور اپنے دل و دماغ میں یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، وہی مدبر ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، غرض یہ کہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ماتحت ہیں، وہی نظام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے۔ اس لیے تمام قسم کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنے کا نام عقائد ہے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ شریعت دو اقسام میں تقسیم ہوتی ہے، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال۔ تو اعمال کا مطلب یہ ہے ان کا تعلق کیفیت عمل سے ہے۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عملی احکامات، جو کہ یہ فروع ہیں، شاخیں ہیں، اور فروع اور شاخیں اسی وقت درست ہو سکتی ہیں جب مین جڑ یعنی عقیدہ درست ہو۔ لہذا صحیح عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر دین قائم ہوتا ہے، اور اس کی درستگی پر اعمال کی صحت کا دار و مدار ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ عزیز طلبہ، خلاصہ کلام یہ نکلا، ہر انسان کو اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے، ورنہ اعمال بیکار ہیں اور فضول ہیں۔ اسی طرح سے عقیدہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها فقد عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ عز وجل۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنگ کا حکم دیا گیا ہے، مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لے گئے۔ جب لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لیا یعنی عقیدہ کو درست کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد عصموا منی دماءهم واموالهم، لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اس نے اپنے خون اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا، بچا لیا، الا بحقها، مگر اس کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ رب العالمین بروز قیامت ان کے اعمال کے حساب سے لے گا۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو بخش دے گا، ورنہ اللہ رب العالمین سزا وزا دے کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو عقیدہ کا درست ہونا نہایت ضروری ہے۔ عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے
کفار و مشرکین کا حشر بروز قیامت بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ یہی وہ کفار مشرکین ہیں جن کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو بہت زیادہ پیارے ہیں، دیکھنے میں حسین و جمیل ہیں۔ مثال کے طور پر حاجیوں کی خدمت کرنا ان کی عادت تھی، حاجیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا ان کا شیوا تھا۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنے کو یہ لوگ قبیح عمل سمجھتے تھے، سود کھانے کو یہ لوگ برا سمجھتے تھے، دوسروں کو ستانے سے اور دوسروں کو تکلیف دینے کو یہ لوگ بری عادت سمجھتے تھے، اور سب سے بڑی بات ان کے اندر یہ تھی اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے۔ لیکن ان کے اندر یہی خامی تھی کہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، رب العالمین کا شریک ٹھہرایا، تو اللہ تعالی اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے یعنی مشرکوں کے لیے کسی طرح کا تعاون نہیں ہوگا، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا یا ان کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کیا جائے گا، ڈائریکٹ انہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے عقیدے کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ اسی طرح سے ایک بخاری مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی لشکر میں بھیجا تو انہوں نے ایک کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے شخص کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے بلایا اور فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کہ اے اسامہ تم نے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لیا تھا۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرایا، تقریباً 20 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرایا تھا، یعنی اس کا عقیدہ درست ہو چکا تھا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمنا کی تھی، آرزو کی تھی، کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا تو میرے لیے بہتر تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے یا اپنے عقیدے کو درست کر لیتا ہے تو وہ انسان اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب ان کے ساتھ ہم جنگ لڑ نہیں سکتے، ان کے ساتھ قتال نہیں کر سکتے، ان پر جہاد کا فتویٰ لاگو نہیں کر سکتے۔ عزیز طلبہ، اس سے عقیدے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو عقیدہ درست کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں
کہ کافروں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا. یعنی کافروں کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو بہت زیادہ پیارے ہیں، دیکھنے میں اچھے ہیں، لیکن ان کے اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین بروز قیامت کیا سلوک کرے گا، ان کے اعمال کو کس طرح سے کرے گا، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے. لیکن 3 آیات میں آپ طلبہ کے سامنے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اور ہمیں اپنی دل و دماغ میں یہ بیٹھانا ہے کہ عقیدہ نہ درست ہونے کی وجہ سے یا عقیدے میں فساد ہونے کی وجہ سے، بھونڈا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کس طرح سے ان کے اعمال کے ساتھ رب العالمین کھلواڑ کرے گا اور ان کے اعمال کو ذروں میں پراگندہ کر دے گا، آپ ان آیت کریمہ سے احساس کر سکتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 39 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاء لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. اللہ رب العالمین نے فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال ریت کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں ہو اور ایک پیاسا آدمی دیکھ کر کے اسے پانی سمجھتا ہے، جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں پاتا، لیکن اللہ رب العالمین کو وہاں پر پاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے حساب کو مکمل طور پر چکتا کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ حساب لینے والا ہے اور اس کے حساب کو جلد ہی پورا کرنے والا ہے. تو آپ نے احساس کیا کہ اس جگہ کافروں کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے ریت سے تشبیہ دی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک پیاسا آدمی نے اس ریت کو پانی سمجھا، لیکن جب اس کے پاس گیا تو اسے پانی نہ ملا بلکہ ریت ملی. تو اس جگہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اسی طرح سے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 کے اندر کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید. اس جگہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے اعمال کو راکھ سے تشبیہ دی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں. اسی طرح سے ایک تیسری آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. اس جگہ کافروں کے اعمال کو اللہ رب العالمین بروز قیامت ذروں میں تبدیل کر دے گا اور ان کے اعمال کو بیکار کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کے عقائد درست نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے. خلاصہ کلام کے طور پر ہم عقیدے کی اہمیت و ضرورت اس طور پر سمجھ سکتے ہیں 5 نقطوں میں. نمبر 1 کہ عقیدہ کی تعمیر معاشرے کی تعمیر اور اس کی درستگی عقیدے کی درستگی پر منحصر ہے. اور اسی طرح سے ایک دوسری بات جس سے عقیدے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، انسان کی استقامت اور اس کی سوچ کی سلامتی کا سبب ہے. اسی طرح سے ایک تیسری بات جس کا عقیدہ درست ہو گیا اس کی جان و مال کی حفاظت ہو گئی. اور ایک چوتھی بات جس کا عقیدہ درست ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس کے اعمال قبول ہو رہے ہیں ورنہ اس کے اعمال بیکار اور فالتو جا رہے ہیں. اسی طرح سے جس کا عقیدہ درست ہو گیا جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات کا
سبب بن گیا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، انہیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ پھر اگلے درس میں مصنف کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کتاب شروع کر دیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔